میرا نام عالیہ ہے۔ میں 6 سال کی تھی جب میرے ابو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب میں اور میری امی اکیلے تھے۔ میری امی دوسروں کے گھروں میں کام کرتی اور میں سارا دن گھر میں رہتی۔ میری امی 3 4 گھروں کا کام کرتی اور گھر آ کر گھر کے کام کرتی۔ میری امی بہت پریشان رہتی تھیں میری وجہ سے، کیونکہ وہ مجھے نہ تو اسکول بھیج پاتی تھیں اور نہ ہی کچھ خاص خوراک دے پاتی تھیں۔ خود بھی وہ کبھی کبھار ایک روٹی کھاتی تو کبھی بس میرے لیے روٹی ہی بناتی۔ وہ آہستہ آہستہ بہت کمزور ہو رہی تھیں اور میں بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ میری امی نے مجھے ایک امیر آدمی کے گھر کام پر لگوا دیا۔ وہ مجھے 2 ٹائم کا کھانا اور 4,000 تنخواہ دیتے تھے۔ اس گھر میں وہ آدمی اور ایک اس کا بیٹا جو ڈاکٹر بن رہا تھا رہتے تھے۔ صبح میں جاتی اور کام میں لگ جاتی، شام کو وہ لوگ آتے، کھانا کھاتے اور میں برتن سمیٹ کر اپنے گھر کی طرف آ جاتی۔ ابھی کچھ سال ہی گزرے تھے کہ میری امی کو ٹی وی ہو گیا۔ اب 4,000 روپے میں یا تو میں گھر کا خرچ چلاتی یا امی کے لیے دوائی کا انتظام کرتی۔ ایک دن مالک جس کے گھر میں میں کام کرتی تھی وہ دوپہر کو آ گیا اور مجھے بولا پانی لے کر کمرے میں آؤ۔ میں کمرے میں گئی تو بولا میرے پاؤں دباؤ۔ میں منہ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک نیکر پہن کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے بولا میری ٹانگوں پر تیل لگا دو۔ مجھے بولا اگر میں تمہاری تنخواہ 20,000 کر دوں تو کیسا لگے گا؟ میں نے کہا سر جی آپ کی مرضی۔ وہ بولا اس کے لیے تمہیں میری بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ میرے رنگ اڑ گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب وہ روز آ جاتا اور مجھ سے پوچھتا کیا سوچا؟ ایک دن میں نے کہا صاحب جی میں تو آپ کے بیٹے سے بھی چھوٹی ہوں۔ وہ بولا ہم نے کون سا شادی کرنی ہے، شادی کے بغیر ہی میاں بیوی کی طرح رہنا ہے۔ امی کے علاج کے لیے مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ روز دوپہر کو آ جاتا، میرے ساتھ رنگ رلیاں کرتا، اپنے من کو بہلاتا اور چلا جاتا۔ یہ سب 4 مہینے تک چلتا رہا۔ میری امی تو اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ 3 4 مہینے تو انہیں دوائی بھی نہیں ملی تھی۔ میرا پیٹ باہر آ رہا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن صاحب کا بیٹا جو ڈاکٹر بن رہا تھا دوپہر ٹائم گھر آیا اور میرے کام کا جائزہ لینے لگا اور اچانک بولا عالیہ تم نے شادی کب کی؟ میں نے کہا نہیں چھوٹے صاحب ابھی تو میں نے شادی نہیں کی۔ وہ بولا پھر پیٹ کیوں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ وہ بولا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے اور تم کہہ رہی ہو تمہیں نہیں پتا۔ میرے نہ ماننے پر وہ مجھے اپنے ہسپتال لے گئے اور رپورٹ میں سب کچھ آ گیا تو پھر وہ بولے ہاں اب بتاؤ بالکل سچ۔ میں رونے لگی تو وہ پریشان ہو گیا اور بولا بیٹا کیا بات ہے سکون سے بتاؤ۔ میں نے اسے کہا یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے تمہارا ہی کوئی بہن بھائی ہے۔ پھر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اگلے دن وہ میرے گھر آ گئے اور مجھے ساتھ لے گئے ہسپتال اور میرا علاج کروایا اور جب میں ٹھیک ہو گئی تو مجھے ایک اسکول میں داخل کروا دیا جہاں بہت ساری لڑکیاں میک اپ کرنا سیکھتی تھیں اور اپنی جیب سے مجھے ہر مہینے 20,000 دیتے تھے۔ 3 مہینوں میں نے سب کچھ سیکھ لیا۔ انہوں نے میرے گھر میں مجھے ایک پارلر بنا دیا۔ میں حیران تھی کہ صاحب اس شخص کا بیٹا ہے۔ میرا کام بہت اچھا چلا۔ میں پیسے لے کر انہیں دینے گئی تو وہ بولے بس میری بیوی کا میک اپ فری کر دیا کرنا۔ دنیا میں لوگ ہر قسم کے ہیں، اگر کوئی ایک گندا آنڈا ہے تو دوسرا خوشبودار بھی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر چلیں اور اچھے لوگوں سے تعلق بنائیں۔